پرانے وقتوں کی بات ہے کہ عراق کے ایک آدمی نے حج کا ارادہ کیا اور حج کے لیے اس نے دن رات مزدوری کر کے کچھ پیسے اکٹھے کیے۔ آج کل کے دور کی طرح اس وقت بھی لوگ قافلوں کی صورت میں حج پر روانہ ہوتے تھے، مگر پیدل یا گھوڑوں یا اونٹوں پر سفر کرتے تھے۔ قافلے کے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایک انتظار گاہ بنائی ہوئی تھی، جو اس آدمی کے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ روانگی کے روز آدمی اپنے گھر والوں سے ملنے کے بعد نکلنے لگا تو فرتے جذبات میں سب کے آنسو نکل آئے۔ سب گھر والوں نے اس کو نیک دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اس آدمی کے گھر اور انتظار گاہ کے درمیان ایک جنگل پڑتا تھا۔ وہ آدمی تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا کہ جنگل سے پہلے ایک گھر تھا۔ اس گھر میں کسی عورت اور بچے کے رونے کی آواز نے اس کو چونکا دیا۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ اس سے رہا نہ گیا۔ وہ گھر کے قریب پہنچ گیا اور اس نے سنا کہ وہ خاتون خود بھی رو رہی تھی اور ساتھ ہی بچوں سے کہہ رہی تھی، میرے بچوں، آج تمہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں، جو کچھ تھا وہ کل رات ختم ہو گیا۔ بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلک بلک کر رونے لگے۔ ایک طرف قافلے والے اس آدمی کا انتظار کر رہے تھے اور دوسری طرف بھوکا خاندان کسی غیبی مدد کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آدمی بہت پریشان ہوا۔ آخر آسمان کی طرف نگاہ کر کے ہاتھ بلند کیے اور کہنے لگا، یا اللہ، آج میں عجیب راہ پر کھڑا ہوں۔ ایک طرف تیرا عظیم عبادت اور دوسری طرف یہ بے بس خاندان۔ اے اللہ، نہ میں تیری عبادت چھوڑنا چاہتا ہوں اور نہ میں ان لوگوں کو اس حال میں چھوڑ سکتا ہوں۔ اے میرے مالک، میری رہنمائی فرما۔ اگلے ہی لمحے اس آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ خاتون نے دروازہ کھولا تو وہ آدمی بولا، بی بی، میں تم کو نہیں جانتا، تم لوگ کون ہو؟ بس ادھر سے گزر رہا تھا کہ تمہارے رونے کی آواز نے مجھے یہاں رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں۔ یہ لو، میرے پاس کچھ پیسے اور کھانے پینے کا سامان ہے، ان سے اپنے بچوں کے لیے کھانا کھانے کا بندوبست کرو۔ وہ عورت اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور روتے ہوئے بولی، اے اجنبی، پچھلے دنوں ہی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تب سے ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی جو آپ نے ہم غریبوں پر اتنا رحم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دلی مراد پوری کرے۔ حج سے بڑھ کر اس آدمی کی دلی مراد کیا ہو سکتی تھی؟ لیکن حج پر جانے کے لیے اس کے پاس جو سرمایہ تھا وہ تو اس نے خدا راہ میں خرچ کر دیا۔ اب وہ آدمی نہ تو گھر والوں کے پاس واپس جا سکتا تھا اور نہ ہی حج پر جا سکتا تھا، کیونکہ قافلے والوں کے ساتھ جانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہ تھے۔ چنانچہ وہ آدمی جنگل میں ہی چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دنوں کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب حج کے دن گزر گئے تو اس کے دوست جنگل کے راستے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے، تو وہ آدمی بھی چھپ کر ان قافلے والوں میں شامل ہو گیا۔ تبھی قافلے والوں میں سے ایک آدمی نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، جناب، آپ کو حج مبارک ہو، میں نے آپ کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی بولا، جناب، آپ کو حج مبارک ہو، میں نے آپ کو سعی کرتے دیکھا تھا۔ اسی طرح ایک اور شخص بھی بولا، جناب، حج مبارک ہو، میں نے آپ کو فلاں جگہ پر زمزم پیتے دیکھا تھا۔ غرض یہ کہ ہر حاجی اس کے حج کے موقع پر موجود ہونے کی دلیل دینے لگا۔ وہ آدمی جب گھر پہنچا تو گھر والوں نے شاندار استقبال کیا اور حج کی ڈھیروں ساری مبارک دی۔ وہ آدمی اندر ہی اندر بہت پریشان ہوا، میں تو حج پر گیا ہی نہیں تھا، تو پھر کیوں ہر حاجی میری وہاں پر موجودگی کی بات کر رہا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ حج سے واپسی پر کوئی حاجی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، لیکن ماجرا کیا ہے سمجھ سے باہر ہے۔ انہی سوچوں میں گھومتے گھومتے اس کو نیند آ گئی۔ وہ سو گیا۔ خواب میں اس کو بشارت ملی کہ اے نیک دل انسان، تم نے حج جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا اور اس کو تمہاری جگہ حج پر بھیجا۔ یہی نہیں بلکہ اس فرشتے کے حج کا سارا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بخش دیا، اس لیے ہر حاجی تمہاری وہاں موجودگی کی دلیل دے رہا ہے۔ محترم ناظرین اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے یہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ جو لوگ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو کتنا پیار کرتا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانا ہے۔
ہیں لوگ دنیا میں وہی اچھے جو کام آتے ہیں دوسروں کے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔